میرے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اس معاشرتی زندگی کو گزارنے کے لیے کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ جو غیبت ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت ایسی بری بلا ہے کہ جس سے قرآن نے منع کیا، احادیث نبوی سے، احادیث معصومین علیہ السلام سے بھی منع کیا گیا کہ اور قرآن نے تو صراحتاً صاف اور کلیئر الفاظ میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم خبردار کسی کے عیب تلاش نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک بھی آئے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی وہ بھائی جو مر چکا ہو، اس کی میت آپ کے سامنے ہو، کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے گوشت کو نوچے، اس کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر خود ہی قرآن جواب بھی دے رہا ہے کہ یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ تو جب کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، تو یہ غیبت اسی طرح ہے کہ گویا آپ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو، تو لہٰذا آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا فإن الرجل قد یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ وإن صاحب الغیبہ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو، غیبت سے پناہ مانگو، غیبت سے بچو۔ کیوں؟ ان الغیبۃ اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے، یہ جو ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی کرنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیسے سخت ہے؟ فرمایا فإن الرجل قد یزنی ویتوب، جب ایک انسان کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، زنا کا کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ انسان اگر صدق کے دل سے خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، صدق کے دل میں اپنے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرتا ہے، تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبَهُ، لیکن جس شخص کی کوئی انسان غیبت کرتا ہے، تو جب تک وہ خود جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جب تک وہ خود بندہ معاف نہیں کرتا، اس وقت تک خدا بھی اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مررت لیلۃ اسری بی علی قوم یخمشون وجوہہم باظافرہم، میں جب آسمان پر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ قال الذین یغتابون الناس، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو پر یہ عذاب نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک اس کا صاحب خود نہیں معاف کر دیتا، اس وقت تک اس کے گناہوں کی معافی خدا کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کے کوئی اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ وہ لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے،
تو پیغمبر نے فرمایا یہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے؟ جب اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھا رہا ہے تو پھر یہ روزہ کیسا ہے؟ روزہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کھانے پینے والی سے رک جاتا، لیکن یہ تو غیبت کر رہا ہے. غیبت کرنے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایسا گناہ کر رہا ہے کہ اس گناہ میں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. پھر فرمایا من اغتاب مسلمن و مسلمتا لم يقبل اللہ صلاته ولا صيامه 40 یوما ولیلتا. جو بندہ کسی مسلمان کی، کسی مسلمان خاتون کی یا کسی مسلمان مرد کی غیبت کرتا ہے، 40 دن اور رات تک اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے 40 روز تک. اگر کوئی بندہ من اغتاب مسلمن فی شہر رمضان لم یجر علی صیامہ، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر، ماہ مقدس رمضان کے اندر، اس صیام کے اندر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو اس ماہ رمضان کا اجر نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کا یہ بھوک پیاس ایسے ہی بیکار چلی جائے گی. پھر فرمایا من اغتاب مؤمنا بما فیہ لم یجمع اللہ بینہما فی الجنۃ ابدا. وہ انسان جنت میں بھی نہیں جا سکتا. جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی مومن کی غیبت کرتا ہے یا غیبت کو سنتا ہے تو وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا. یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں غیبت ایک عام سی چیز ہے، یعنی جس کو انسان ایسے سمجھتا ہے کہ بس گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو اس کی سزا بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ غیبت کی جو مذمت کی گئی، اس کے اوپر پورے چیپٹر ایک جامع السادات علامہ احمد نراقی صاحب کی کتاب ہے، وہ پورے باب ہے اس کے اوپر. اس کی ہم تفصیل میں اگر چلے جائیں تو یہ غیبت سے بچنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر وہاں پر کچھ اسباب ذکر کیے ہیں کہ غیبت کے سبب کیا ہے، غیبت کس چیز سے سبب، کون سا ایسا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. اس میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 عوامل کو، 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان غیبت پر اتر آتا ہے، انسان گناہ غیبت کرتا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 10 اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے غصہ اور غیظ و غضب. غیظ و غضب اور غصہ جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ غیبت کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر کے خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ کسی شخص کے بارے میں جب اس کے دل میں کوئی غصہ ہے، کوئی غضب ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کی غیبت کر کے، اس کی بار بار غیبت کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو غصے سے بچو، چونکہ اس لیے فرمایا وہ کون سی حرام چیز ہے کہ جس کو پینے کا ثواب ملتا ہے. باقی حرام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ہے حرام لیکن اس کو پینا ثواب ہے. فرمایا وہ غصہ ہے، غصے کو پی جانا ثواب ہے. اس لیے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ السلام کا لقب بھی ہے والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والے. تو سب سے پہلے جو برائی، جو غصہ ہے، جو غیظ و غضب ہے، یہ انسان کو غیبت کے اوپر لے کر آتا ہے کہ وہ انسان غصے کا شکار ہو کر، اس ناراضگی کا سبب بن کر انسان غیبت پر اتر آتا ہے. دوسرا کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے؟ فرمایا غیبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون اور ہمکاری کرتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے جن کا کام ہی غیبت کرنا ہے. ایسے لوگوں کا وہ ساتھی بنا ہوا ہے جن کا کام ہی غیبت کرنا ہے. ایسے لوگوں کا وہ دوست بنا ہوا ہے جن کا کام ہی ہر وقت غیبت کرنا ہے. ایسے گروہ کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جو ہر وقت کوئی ایسا لمحہ جانے ہی نہیں دیتے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کر لے. فرمایا دوسری یہ سبب بنتا ہے کہ انسان غیبت پر اتر آتا ہے. پھر تیسری چیز فرمایا کسی کو متہم کرنے کے لیے غیبت کا سہارا لیتا ہے. جب کسی پر کوئی تہمت لگانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس تہمت کا سہارا لینے کے لیے اس کو غیبت کرنی پڑتی ہے. یعنی کسی کا ایسا عیب وہ بیان کرتا ہے جو اس کے اندر وہ نہیں ہوتا، وہ تہمت لگا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس غیبت کے ذریعے سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تہمت لگا کر. پھر فرمایا کسی کی بات کی تحقیق اور چھان بین کیے بغیر تصدیق کرتا ہے اور اسے پھر سچا کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ ایک محفل میں، ایک مجلس میں چاند افراد، دوست احباب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اگر بات کرتا ہے کہ فلاں بندہ تو بہت نعوذ باللہ من ذالک زانی ہے، وہ فلاں بندہ تو بہت شرابی ہے،
تو جب اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب وہ قریب سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ہے، اور بغیر وہ تحقیق کے، بغیر چھان بین کیے، بغیر وہ تصدیق کرتا ہاں وہ شرابی انسان ہے، تو جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اس کی تحقیق کیے بغیر، اس کو علم ہوئے بغیر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہاں یہ واقعا شرابی ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، پھر اب اس اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے، اب اس ایک بات کو سچا کرنے کے لیے کئی اور جھوٹ بھی ملاتا ہے، غیبتیں اس کی کرتا ہے کہ نہیں ہاں فلاں موقع پر میں نے اس کو دیکھا تھا، وہاں پر بھی یہ پی رہا تھا، فلاں لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا تھا، وہاں پر بھی، یعنی پھر وہ غیبتوں پر غیبتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سبب بنتا ہے کہ اگر تحقیق اور چھان بین کیے بغیر آپ کسی کی بات کی تصدیق کریں گے تو پھر اس بات کو سچا کرنے کے لیے آپ اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں کون سی چیز ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسروں پر بدگمانی، جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے، جب بندہ کسی سے پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے، اس سے وہ بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط نظریہ رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، یہ اس کو پھر غیبت پر اکساتی ہے۔ اس کے علاوہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹی کون سی چیز ہے جس سے انسان غیبت کی طرف پلٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غیبت کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ فرمایا حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ جو اسے غیبت پر بھڑکاتا ہے۔ جب اس نے کسی انسان کے پاس دیکھا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اب اور تو اس کے پاس کوئی بچتا نہیں ہے، حسد کرنے لگتا ہے، تو حسد کرنے کی وجہ سے جب لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا تو اس کی غیبت کرتا ہے۔ کوئی اگر کہتا نا وہ تو دیکھیں بہت اچھا انسان ہے، دیکھیں خدا نے اس کے اوپر لطف و کرم کیا ہے، خدا نے اس کو اچھی گاڑی دی ہے، اس کو گھر دیا ہے، پھر یہ غیبت کرتا ہے نہیں کہاں اس کا کمال ہے، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، وہ تو غلط طریقے سے کماتا ہے، وہ تو لوگوں کو لوٹتا ہے، یعنی پھر یہ غیبتیں کرتا ہے، پھر یہ بہانے تراشتا ہے اپنے اندر جو حسد کی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے، پھر یہ ایسے بہانے تراشتا ہے کہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی انسان اس کی غیبت کرتا ہے۔ جب اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا، اس کا مذاق اڑانا، تو پھر وہاں پر بھی اس کی غیبت کرتا ہے، چونکہ اور تو اس کے پاس کوئی چیز ملتی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ وہ پھر غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو وہ سب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اس کو میں نے دیکھا یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، پھر وہاں پر وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جو اس کے حق میں تو نیکی شمار ہو رہی ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ہی نیکیوں کو غیبت کرنے والا جو انسان ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا تعجب کرنا بھی بعض اوقات غیبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اس کی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس سے اس کو تعجب ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، یہ تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج یہ کہاں پر چلا گیا ہے، آج اس کی عزت کہاں سے آ گئی، آج اس کا یہ مرتبہ، اس کی شان یہ کہاں سے آ گئی آج؟ جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کے عیب بیان کرتا ہے، پھر لوگوں کو اکساتا ہے کہ نہیں یہ اس کے اندر فلاں نقص بھی ہے، اس کے اندر فلاں عیب بھی ہے، آپ اس کو اتنا اچھا نہ سمجھتے رہیے، تو اس طرح کا آدمی ہے، میں تو اس کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، ہم اکٹھے رہے ہیں، یہ تو اس طرح کا آدمی ہے، اس خصلت کا آدمی ہے، یہ فلاں کام کرتا تھا، یہ فلاں کام کرتا تھا، یعنی یہ اس کو پھر غیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کی طرف پلٹ آتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اپنی صادق زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کسی سے جب انسان تنگ دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے۔ جب اس کی اچھائیوں سے پھر برداشت نہیں ہوتی ہیں، اس کی باتوں سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، جب وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سخت اس کی طرف سے بیزار ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی غیبت کا سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، اس کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے، مومنین کے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ اس کی غیبتیں کر کے جو اپنی تنگ دلی ہے اس کو کسی طریقے تھوڑی سی ڈھارس بندھا دے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سچی زبان کے ساتھ فرماتے ہیں 10ویں چیز بھی ہے
جو انسان کو غیبت پر اکساتی ہے، جس کی وجہ سے انسان غیبت پر اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرنے لگتا ہے، فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اپنی بات کو بنا سوا کر پیش کرنا، اپنی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ جب دو لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ زید بھی اچھا آدمی ہے اور یہ بکر بھی اچھا آدمی ہے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کی زیادہ اچھائی سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ بنا سوا کر پیش کرنے کے لیے وہ کہتا نہیں نہیں، زید تو کسی کام کا بھی نہیں، میں اچھا آدمی ہوں، زید کے اندر تو فلاں برائی بھی ہے، وہ تو جب بھی جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جب فلاں جگہ پر جاتا ہے تو فلاں برائی کا سہارا لیتا ہے، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں اچھی باتیں کرتا ہوں، میں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتا ہوں، وہ تو لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی بات کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے تو وہاں پر بھی پھر وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، اور یہ غیبت اس کو پھر ایسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے کہ جب تک اس کا صاحب جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، جب تک اس کو وہ معاف نہیں کر دیتا، اس وقت تک پھر اس کا گناہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے، اور وہ بندہ اسی غیبت میں پھر چلتا رہتا ہے، اور اس کو ایسا عذاب ملتا ہے کہ جس کے عذاب کی وجہ سے پھر وہ انسان دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، اچھائی کی طرف، برائی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو خدا نے ایک نور کا نقطہ رکھا ہے وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، جب سیاہ ہونے لگتا ہے تو اس کا واپس پلٹ کر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھائے گا تو یہ سب سے قبیح ترین عیب بھی ہے اور قبیح ترین برائی بھی ہے۔ باقی ساری برائیاں خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ والی برائی معاف نہیں کر سکتا، چونکہ ان الغیبۃ تنقل حسنات المغتاب یوم القیامۃ الی من اغتابہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی انسان غیبت کرتا ہے، اس کی قیامت والے دن جو نیکیاں ہیں، جو اس نے اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں کی تھی، وہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن وہ اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ جس کی انسان غیبت کر رہا ہے، جس کی انسان غیبت اور برائیاں کر رہا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ جو اس کی برائی کی ہے اس برائی کو ثابت کرو۔ وہ برائیاں پھر ثابت نہیں کر سکے گا، جو اس کی بار بار برائیاں کر رہا ہے، جو بار بار اس کی غیبت کر رہا ہے۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ یہ بھی معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا کفارہ ہے؟ غیبت اگر کی ہے تو غیبت اس کی کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ چونکہ غیبت خدا کے حرام کردہ امور میں سے ایک ہے، خدا نے اس کو حرام کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، لہٰذا غیبت کرنا خدا کے حرام کردہ امر کا ارتکاب کرنا ہے، یعنی جس سے خدا نے منع کیا ہے ہم پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالی غضب کرنے کے زمرے میں آتا ہے، جو یہ انسان جس سے خدا روک رہا ہے اس کے باوجود انسان نہیں رکتا ہے، جس سے خدا منع کر رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، انسان پھر بھی وہی یہ کام کرتا ہے، پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو اللہ کے غضب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ چونکہ انسان کی آبرو کو یہ جو غصہ ہے، خدا کا ناراض ہو جانا، یہ انسان کی آبرو کو برباد کر دیتی ہے، لہذا حق الناس پر تجاوز میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والے کو چاہیے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ کفارہ کیسے ادا کرے؟ پہلے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تاکہ خداوند متعال اس کی اس غیبت والے گناہ کو بخش دے اور اس کی توبہ کو قبول کرے۔ پھر وہ انسان اس انسان کے پاس جائے، اس انسان کے حق کا تدارک کرے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس کے پاس جائے اور اپنی غیبت کا تدارک کرے، اس سے عفو درگزر کی درخواست کرے جس کی اس نے غیبت کی۔ اگر وہ زندہ ہے اور اس تک اس کی رسائی ممکن ہے تو پھر اس کے پاس جائے، اگر اس کے پاس رسائی ممکن ہے، اس تک جہاں اس کے پاس جا سکتا ہے، تو پھر اس کے رنجیدہ خاطر یا غصہ ہونے کا موجب نہیں بنتا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے اگر اس کے لیے ممکن ہے، اور ہر طریقے سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا ایسی جگہ پر وہ موجود ہے جہاں تک اس انسان کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے، وہاں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے گناہوں کی معافی کی طلبگار بنے، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اپنے لیے بھی معافی مانگے۔
خدا سے اس کی بخشش کا سوال کرے، بخشش کی دعا کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، فرمایا تستغفر اللہ لمن اغتبتہ، جس کی تم نے غیبت کی ہے اس شخص کو یاد کرو اور اس کے لیے استغفار کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ اس کے کان تک وہ غیبت پہنچ گئی ہے، اس تک وہ بات پہنچ گئی ہے کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، تو تم اس سے معافی مانگ کر بخشش طلب کرو، اور اگر اس تک وہ بات نہیں پہنچی ہے کہ جو تم نے غیبت کی ہے اس تک وہ یہ بات نہیں پہنچی ہے، تو اس کے لیے خدا سے مغفرت اور رحمت طلب کرو۔ چونکہ انسان جب برائی کرتا ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، اس کو کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی زید آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا، پھر تو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، اس سے معافی تلافی کرے اور اس کے بعد خدا سے بھی استغفار کرے۔ لیکن اگر اس نے غیبت کی لیکن اس تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلا ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے۔ جب توبہ اور استغفار کرے گا اس کے اپنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور خداوند متعال اس غیبت جس کی اس نے کی ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوئی سوال اگر یہاں پر کسی کا ہے تو